اب اس میں میرے سامنے جو نقشہ آتا ہے وہ تو جبل رحمت. اب وہاں پہنچنے کے لیے لوگ بڑی محنتیں کرتے ہیں، یہ کہ وہ چھوٹی سی پہاڑی ہے، اس پر جانے کے لیے، اور وہ کہیں سب سے اونچی چوٹی پر پہنچ کر کوئی شخص ہاتھ اٹھا کر کھڑا ہے، یمد یدیہ الی السماء یا رب یا رب. یا فرض کیجئے کہ وہ بیت الحرام میں ہے، مسجد حرام میں ہے، خاص خانہ کعبہ کے سامنے پکار رہا ہے اللہ. وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، حال یہ ہے کہ جو اس کا کھایا ہوا ہے پیٹ میں وہ حرام ہے. وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، اور جو اس کا پیا ہوا ہے وہ بھی حرام ہے. وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اور جو اس کا لباس ہے، احرام، بہت قیمتی تولیوں کا وہ جو احرام ہے وہ بھی حرام کی کمائی سے آیا. وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، یہ سب سے آخری ٹکڑا سب سے اہم ہے. حرام کے ذریعے ہی غذا پائی ہے اس نے، اس کا تن و توش جو بنا ہوا ہے وہ حرام کی غذا سے بنا ہوا ہے. فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، تو اس شخص کی دعا کیسے قبول ہے؟ قبولیت دعا کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ اکل حرام. آپ دعا کرتے رہے، اللہ سنے گا ہی نہیں. انا یستجاب، کہاں سے، کیسے قبول کیسے ہو؟ وہ تو تم خود اپنی اس دعا کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہو. تم اپنی آمدنی کا جائزہ لو، غور کرو، اس میں کمائی کے اندر کوئی حرام تو شامل نہیں ہے، کوئی ناجائز طریقہ تو شامل نہیں ہے، کوئی براہ راست سود کا عنصر تو نہیں ہے. بالواسطہ سود جو ہے وہ تو نہ میں بچا ہوا ہوں نہ آپ بچے ہوئے ہیں. پورا ہمارا معاشی نظام جو ہے وہ سود پر مبنی ہے. ایک گندم کا دانہ بھی ہم کھاتے ہیں تو اس میں سود ہے. اس کے لیے بیج خریدا گیا سودی قرضے پر، اس کے لیے فرٹیلائزرز خریدے گئے سودی قرضے پر، اس کے لیے پیسٹیسائڈز خریدے گئے سودی قرضے پر، ٹریکٹر خریدا گیا سودی قرضے پر. تو ایک ایک دانے میں سود ہے. وہ سود تو میرے اندر جا ہی رہا ہے، اس کے بغیر تو چارہ نہیں ہے. یا ہوا میں، جیسے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک زمانہ آئے گا کہ چاہے کوئی شخص سود کھائے گا نہیں، لیکن سود کا غبار یا دھواں، غبار یا دخان کا لفظ ہے دھواں، اس کے اندر ضرور جائے گا. فرض کیجئے کہ فضا کے اندر ڈسٹ سسپینشن ہو گئی ہے، گردہ ہے. اب ظاہر بات ہے سانس تو آپ کو لینا ہے، سانس تو لینا چھوڑ نہیں سکتے، آپ مر جائیں گے، کیسے ہوگا؟ سانس کے ساتھ غبار لازم بن جائے گا، اندر پھیپھڑوں میں جائے گا. کوئی آپ کو روکنے کا کوئی ذریعہ آپ کے پاس نہیں ہے. یا کہیں جو ہے جو دھواں بھر گیا ہے، فرض کی جیسے آگ لگتی ہے بڑی اونچے ہوٹلوں کے اندر، 14ویں منزل کے اوپر جو ہے آگ لگی ہے، کمروں کے اندر دھواں بھر گیا، کہاں جائے لوگ؟ 14ویں منزل سے چھلانگ لگائیں تو ویسے ختم، ہڈیاں جو ہے اس کا چورا ہو جائے گا. بہرحال جو بھی شکل جو بیتتی ہے، تو سانس تو لینے پر مجبور ہے، جب تک بھی سانس آئے تو دھواں اندر جائے گا. یہ دور وہ ہے کہ جس کی فضا میں سود موجود ہے، اور وہ فضا کے اندر جو سود ہے وہ ہم سانس لے رہے ہیں تو ہمارے اندر جا رہا ہے. اس پہلو سے بالواسطہ انڈائریکٹ سود سے تو آج کوئی بھی بچا ہوا نہیں. البتہ ڈائریکٹ سود جو ہے وہ تو ظاہر بات ہے کہ آپ کی مرضی سے ہے. آپ نے سودی قرضہ لیا ہے اپنا کاروبار بڑھانے کے لیے. بھائی جتنی پونجی تمہارے پاس ہے اس سے کاروبار کرو. اگر بہت تھوڑی پونجی ہے تو سر پر اٹھاؤ کوئی ٹوکری پھل کی اور بیچو. اگر اس سے زیادہ ہو جائے تو چلو کوئی ریڑھی لے لو، اس سے زیادہ ہو جائے کھوکا بنا لو، اس سے زیادہ ہو جائے دکان بنا لو، اس سے زیادہ ہو جائے ایکسپورٹ امپورٹ کرو. لیکن رہو اپنی چادر کے اندر جو تمہاری اپنی پونجی ہے. بینک سے قرض لے کر اپنا کاروبار پھیلانا یہ تو تمہارا اپنا انٹینشنل، تمہارے اپنے چوائس کا فیل ہے، اس پر تم پکڑے جاؤ. مکان ہے، بڑی عالیشان کوٹھی بنانی ہے، عالیشان محل بنانا ہے، قرض لیا. بھائی زندگی گزارنے کے لیے چھت میسر ہو سر کے اوپر گزارا کے قابل جو ہے سکونت آپ کے پاس ہو تو بہت ہے. ہمیشہ تو نہیں رہنا تمہیں یہاں. ایک وقت آئے گا کہ چاہے وہ محل ہو، چاہے وہ ڈیفنس کا جو بنگلہ ہو کئی کئی کروڑ کا جو ہے،
نکلنا تو پڑے گا، وہاں سے جانا تو پڑے گا قبر کے اندر. لہذا یہ اگر بینک کے سود سے آپ نے یہ کام کیا، یا جیسے کہ کہہ دیتے ہیں کہ ایک شخص کو گریچوٹی ملی ہے، وہ ریٹائرمنٹ کے بعد یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے، اب اگر وہ کسی اور کو دیتا ہے کاروبار کے لیے تو لوگ کھا جاتے ہیں، اپنے گھر میں رکھتا ہے تو ختم ہو جائے گا، رفتہ رفتہ اس کی قیمت بھی کم ہو جائے گی، وہ کھائے گا تو ختم بھی ہو جائے گا. تو کیا کریں، یہ مجبوری ہے. لہذا بینک میں سود کے اوپر رکھ دیا، سود کھا رہے ہیں، ختم نہیں. تمہارے پاس ضمانت ہے کہ جب تک تمہارے پاس یہ رقم ختم جو ہے نہیں ہوتی اس سے پہلے پہلے تم مر جاؤ گے یا نہیں ہے؟ کھاؤ اس کو. یا اور کچھ نہیں کر سکتے، بڑا کاروبار نہیں کر سکتے، اپنے مکان کے باہر کی بیٹھک کے اندر کوئی چھوٹی سی دکان لگا کر بیٹھ جاؤ کریانے کی، صبح سے شام تک گزارے کے مطابق مل جائے گا. محنت کرو، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی یہ کام تو کر سکتے. اور نہیں تو چیو جو کچھ بھی ہے تمہارے پاس جمع پونجی اسے کھاؤ. اس کے بعد اللہ پر توکل رکھو، رزق جو ہے اللہ کے ذمے ہے. کیا پتہ اس پیسے کے ختم ہونے سے پہلے ہی تمہاری موت آ جائے اور تمہیں جو ہے عقل حرام جو ہے اس کی طرف نہ جانا پڑے. لہذا یہ ساری باتیں جو ہے یہ بہانے ہیں. تو اس اعتبار سے سود سے بچنا، براہ راست سود کی کوئی شکل کسی حالت میں جائز نہیں. وہ آپ لاکھ مجبوری کا کیا کریں، بیوہ ہے، بیوہ کے پاس پیسے ہیں، وہ کیا کرے، کہاں لگا دے، کس کو دے دے، وہ سب کھا جائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. قطعاً کوئی عذر نہیں حرام کے لیے. ہاں آدمی کی جان پر بن گئی ہو، مر رہا ہو یا مر رہی ہو کوئی عورت، اور سوائے کسی حرام شے کے کھانے کے اور کچھ نہ ہو، تو اس حد تک صرف جان بچانے کے لیے حرام کھانے کی اجازت ہے. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، دو شرطوں کے ساتھ، اضطرار کی کیفیت ہو، انتہائی جو ہے مجبوری کا عالم ہو، غیر باغ ولا عاد، اس کی طرف خود کوئی دل میں تمنا نہ ہو، عارضی نہ ہو، یہ نہ ہو کہ خواہش بھی ہو حرام کھانے کی، اور یہ کہ جو کم سے کم مقدار ضروری ہے جان بچانے کی اس سے آگے بڑھے بھی نہیں. یہ دو شرطیں پوری کی ہوں تو حرام کھا کی اجازت ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. لیکن عام حالت میں آپ اپنے کاروبار میں، اپنے پیشے میں، اپنے معاش میں اگر حرام کا کوئی عنصر مستقل طور پر اس کو قائم کر لیتے تو پھر ہمارے آج کی گفتگو کا حاصل کیا ہے؟ تقویٰ کی نگیشن ہو جائے گی. تقویٰ پھر نہیں ہے. پھر جیسا کہ روزے کے ضمن میں بھی وہ احادیث ہے، اب ایک شخص ہے روزے رکھ رہا ہے اور سودی کاروبار کر رہا ہے، تو یہ روزہ ہے. حضور نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ. جس شخص نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. یہ فاقہ کر رہا ہے، کھانا پینا چھوڑا، یہ روزہ تو نہیں ہے. عین روزے کی حالت میں رشوت لے رہے ہیں، عین روزے کی حالت میں جھوٹ بول رہے ہیں، عین روزے کی حالت میں لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. روزہ یہ روزہ نہیں ہے بھائی، یہ تو فاقہ ہے. اس لیے فرمایا کم من صائم لیس لہ من صومہ الا الجوع، کتنے ہی ہیں روزے رکھنے والے جنہیں اپنے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں، کوئی اجر و ثواب ہے ہی نہیں. اس لیے کہ یہ تو روزے میں کھانا پینا حلال چیز کا بھی تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا دن کے وقت، لیکن جھوٹ بولنا تو مستقلاً حرام ہے، رشوت لینا تو مستقلاً حرام ہے، سودی لین دین تو مستقلاً حرام ہے. وہ مستقل حرام جو ہے وہ عین روزے کی حالت میں بھی جاری ہے، تو ظاہر بات ہے کہ یہ روزہ نہیں ہے. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، روزے، صیام، قیام رمضان یہ بھی ہے. فلیس لہ من صیامہ الا الجوع ومن قیامہ الا السحر. یہ رات کو کھڑے رہنا بھی، اس سے بھی سوائے انیندرا جسے آپ کہتے ہیں کہ نیند کی قربانی اس نے دی ہے اور اسے حاصل کچھ نہیں ہوگا. نیند اس نے اپنے کھوئی ہے، اسے حاصل کچھ نہیں ہوگا، نہ قیام اللیل سے اور نہ صیام النہار سے. اس اعتبار سے تقویٰ جو ہے در حقیقت وہ ہے اصل، اور وہ ہے مالی معاملات میں تقویٰ، معاملات انسانی میں تقویٰ، بیع و شرع میں تقویٰ،
کاروبار میں تقوی، آمدنی میں تقوی، جب تک کہ حلال نہیں ہوگا اس وقت تک ظاہر بات ہے کہ تقوی نہیں ہوگا۔ یہاں چونکہ تقوی کا مضمون آئی گیا ہے تو میں آپ کو ایک بہت پیارا واقعہ سنا دیتا ہوں کہ تقوی کی تعریف کیا ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس شورا میں کوئی بحث چھڑ گئی۔